أسجل النبيين بالنبي المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المرتبين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند مختصر حضور کی ذات پہ سلام پیش کریں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ماشاء اللہ ابھی سے سوئے ہوئے ہیں، ابھی تو شاہ صاحب کی تشریف لانا ہے، اسی طرح سوئے رہے تو یہ بات بن جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے استاد محترم کا حکم ہے، مختصر گفتگو ہے، ذرا توجہ سے سنیں گے تو بات پہلے بھی پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ قبلہ استاد مکرم پیر اکبر شریعت قبلہ مفتی محمد باغ علی رضوی رحمت کا عالیہ، آپ کا حکم تھا تو آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اساتذہ کو سبق سنانا ہے، اور آپ کے ساتھ ہی میرے نہایت ہی مہربان شفیع استاد قبلہ شیخ الحدیث السیر قبلہ مفتی محمد عبدالرحیم چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب بندہ بغیر تیاری کیا ہے اور اسے استاد کہتے ہیں ہمیں سبق سناؤ، سبق یاد بھی نہ ہو، بے شک آسان ہو تو ذرا مشکل ہوتی ہے، اور پھر مجھ جیسا ویسے بھی نالائق کر میری عادت ہے، یہ میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں، طالب علم بھی ہیں، جب بھی کہیں پہ جانا ہے بیان کے لیے تو الحمدللہ اس ایک پونے گھنٹے کی تقریر کے پیچھے 8 سے 9 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے جب بندہ تیاری کے ساتھ بولے۔ آپ آئے ہوں تو آپ نے حکم دے دیا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے وہی سبق سنانا ہے۔ تو جب بغیر تیاری کے سبق سنایا ہے، کبھی اچھا بھی سنایا جاتا ہے اور کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ آ کر مل بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ کا قبول فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ہم عزت اسلام کی چاہتے ہیں تو ہمیں عزت نبی علیہ السلام کی کرنا ہوگی، اس لیے کہ انسانیت کو عزت حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اسلام کی عزت چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی عزت پہ اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں پہرا دینا ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ معاذ اللہ 40 سال کے بعد حضور نبی بنے، یہ توہین رسالت ہے۔ 40 سال حضور خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کیا، 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ عرب کے جاہلوں سے منوانا تھا، برتن بڑے گندے تھے، پہلے انہیں طاہر کیا، پھر ان کے سینوں میں کلمہ طیبہ رکھا۔ ہم اہل سنت حضور کو کب سے نبی مانتے ہیں؟ ہم تب سے نبی مانتے ہیں جب کب بھی نہیں تھا، جب کب بھی نہیں تھا۔ کب کا تعلق ہے وقت کے ساتھ، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا، ربیع الاول کا وجود ہی نہیں تھا۔ ربیع الاول چاند کی وجہ سے ہے، چاند ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ سورج آسماں پہ چمکتا ہے، آسماں ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا۔ کائنات ابھی خلق ہی نہیں ہوئی تھی، زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے لکھا زمانے میں اندھیرا تھا، اس نے بھی غلطی کی، اندھیرا بھی مخلوق ہے۔ زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں لینے والا تھا۔ کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی۔ زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہتا بھی کہ اللہ ہے تو کسے کہتا؟ اس نے چاہا کوئی تو ہو جسے پتا چلے کوئی اللہ ہے، پھر اس نے اپنے ہی نور سے پھر اس نے
اپنے ہی نور سے ایک نور کو پیدا فرمایا. اسے کہا اب تو نے جا کے بتانا ہے کوئی خدا ہے، تو نے جا کے تعارف کروانا ہے کوئی اللہ ہے. پھر اس نور کو مقدس ترین پردوں میں رکھ دیا. لاکھوں سال تک وہ نور خدا کی حمد کرتا رہا، ہم تو ثنا کرتا رہا. پھر لاکھوں سال خدا کی حمد کرنے کے بعد اس نور کا پردوں سے باہر آنا تھا. اس نور کو خدا سے حیا آیا. حیا کی وجہ سے جب اس نور کو پسینہ آیا، 1,24,000 کم و بیش پسینے کے قطرے گرے. اللہ نے ایک قطرہ بھی ضائع نہیں فرمایا، ہر قطرے کے بدلے میں ایک نبی بنا دیا. مصطفیٰ کے نور کے پسینے کے قطرے گرتے گئے، نبی بنتے گئے. قطرے گرتے گئے، نبی بنتے گئے. کیا مطلب؟ آدم بنے مصطفیٰ کے پسینے سے، شیش بنے مصطفیٰ کے پسینے سے، نوح بنے مصطفیٰ کے پسینے سے، ادریس بنے مصطفیٰ کے پسینے سے، یعقوب بنے مصطفیٰ کے پسینے سے، یوسف بنے مصطفیٰ کے پسینے سے. فرمایا نادان برابری نبی کی نہ کرنا، نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. اور تیرا پسینہ گرے بیماریاں بنتی ہیں، میرے نبی کا پسینہ گرے یوسف جیسے بچے بنتے ہیں. برابری میرے نبی کی نہ کرنا. 1,24,000 کم و بیش پسینے کے قطرے گرے. اللہ نے ہر قطرے کے بدلے میں نبی بنا دیے. امام الانبیاء کے اولاد نبی بن گئے. آدم علیہ السلام کا پیکر بشری بنایا گیا. ان کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا گیا. مختصر کر رہا ہوں، جو سبق دیا گیا وہی سنانے کی طرف آ رہا ہوں. جب وہ نور رکھا گیا، آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ خدا کی حمد کرتا رہا. اب وہ نور چلتا رہا، چلتا ہوا حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا. اب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا. حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی. جب وہ منت پوری ہوئی، منت یہ مانی تھی خدا مجھے 10 بیٹے دے، ان میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا. پورا ڈالا، نام نکلا حضرت عبداللہ کا. حضرت عبداللہ کو لے کر چل پڑے، ذبح کرنا ہے. راستے میں ننہال کا گھر تھا، ان کا پنڈر تھا. انہوں نے روک لیا. کہنے لگے عبد المطلب کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا منت مانی تھی، نام نکلا عبداللہ کا، اسے ذبح کرنا ہے. ننہال تھے، پوتے پیارے ہوتے ہیں، کہا ذبح نہیں کرنا. پھر کیا کرنا؟ کہا فلاں راہبہ ہے، اس سے پوچھو، مسئلے کا حل نکالے گی. اس سے گئے، اس کے پاس گئے، اس سے جا کر پوچھا. اس نے کہا بتاؤ تمہارے ہاں ایک قتل کی دیت کتنی ہے؟ مقتول قاتل سے کتنی دیت لیتا ہے ایک انسان کے قتل کے بدلے میں؟ کہا 10 اونٹ. اس نے کہا ایسا کرو، 2 پرچیاں ڈالو، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھو، دوسرے پہ 10 اونٹ لکھ دو. پورا ڈالو، جس کا نام آئے گا بتانا. اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے تو ٹھیک ہے، اگر حضرت عبداللہ کا نام نہ نکلا، اونٹوں والی پرچی نکلے، کہا 10 اونٹ بڑھا دینا. پھر پورا ڈالنا، اگر وہی پرچی نکلے اونٹوں والی، پھر 10 بڑھا دینا. اونٹ بڑھاتے گئے، جب 100 اونٹ ہوا، پرچی اونٹوں والی نکل رہی. کہا ایسا کرو، عبداللہ کی دیت 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ ذبح کر دیا گیا. امام الانبیاء کے اولاد اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے، فرمایا ابھی تک میرا نبی دنیا میں آیا نہیں، ابھی تک میرا یار دنیا میں آیا نہیں، بس وہ نور میرے یار کے بعد کی پیشانی میں چمک رہا ہے. ورنہ ابھی تو میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہی میں انسان کو عزت دے رہا ہوں. جہاں 10 اونٹ دے کر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، 10 اونٹ دے دیں گے. اور میں 100 اونٹ کر دو، اور میں انسان کی میں نے قدر و منزل بڑھا دی ہے کہ میرے نبی نے دنیا میں آنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہر طرف قتل و غارت کے بازار گرم ہو. اور میں اب سے ایسا نہیں ہوگا. جب ہر بندے کو پتہ ہوگا کسی کو قتل کے 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اور میں یقیناً کسی بندے کو وہ قتل نہیں کرے گا. امام الانبیاء کے برابر ابھی آقا علیہ الصلوۃ دنیا میں تشریف نہیں لائے. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کو اتنی عظمت عطا فرما دی. اگر وہی انسان آج اپنے اسلام کی عزت نہ کروا سکے، اپنے نبی کی عزت کا پہرا نہ دے سکے، بتائیں اس انسان کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے. اب وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا. اب نور آگے چلا، سیدہ آمینہ کے وطن میں آیا. اب اس نور کے ظہور کا جب وقت آیا، سیدہ آمینہ کے حجرہ مبارک میں جو عورتیں تھیں، ان میں سے ایک تھی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ تھی. وہ کہتے ہیں اس کے ماں کی ولادت کے وقت میں حجرے میں تھی، کسی کام کے ذہن میں آئی، پھر ڈر کر اندر آ گئی. اندر جو عورتیں تھیں انہوں نے پوچھا عثمان کی ماں کیا بات ہے، ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کہنے
کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، لیکن میں نے دیکھا کیا فجعلت انظر الى النجوم تدلا، ورنہ وہ ستارے جو آج تک آسمان پر چمکتے تھے آج سیدہ آمنہ کی دیواروں پر چمک رہے ہیں، ورنہ جو کبھی آسمان پر چمکا کرتے تھے آج سیدہ آمنہ کی دیواروں پر چمک رہے ہیں۔ وہ ستارے جب سے خدا نے بنائے ہیں کبھی زمین کی طرف نہیں آئے، آج کیوں آئے ہیں؟ میلاد رسول کی خوشی میں آئے ہیں۔ رب جانتا تھا ایک ایسا وقت آئے گا میرے یار کے دیوانے چراغاں کریں گے، لائٹیں لگائیں گے، لوگ پوچھیں گے چراغاں کرنا کہاں لکھا ہے، ورنہ آج آمینہ کی دیواروں پہ ستارے میں لاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کے میلاد پہ پہلی چراغاں خود خدا نے کی تھی۔ امام کے غلام اب وہ نور چمکا، اللہ رب العزت نے اسی نور سے کائنات کو بنایا ہے۔ آج کائنات کے ذرے ذرے میں وہی نور چمک رہا ہے۔ پھر وہ نور اتنا چمکا کہ اس نے کانوں کو بھی گورا کر دیا۔ آخری بات، اس نور نے کانوں کو بھی گورا کر دیا۔ آقا علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، صحابہ نے عرض کیا آقا جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، کرم فرمائے۔ امام نے فرمایا یہ جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ پکڑتا اللہ تمہاری پیاس بجھا دیتا۔ اب صحابی تھے، آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ گستاخ ہوتے تو کہہ دیتے نبی کو دیوار کے پیچھے کی پتہ نہیں، پہاڑ کے پیچھے کی کیا ہوگی، آنکھیں بند کر کے چل پڑے، اس لیے کہ انہیں خدا کا فرمان یاد تھا بس میں وہ آتی ہوں، ورنہ جب میرا یاد کے بات کہہ دے تو سوچنے نہ لگ جایا کرو، وہ کہتا جائے تم کرتے جاؤ۔ صحابہ چل پڑے، غازی ایاز نکلے، 3 صحابی تھے، ان میں سے ایک مولا علی شیر خدا بھی تھے۔ پہاڑی پہ چڑھے، دیکھا حبشی غلام ہے، اسے جا کر روک لیا، فرمایا تیرے پاس پانی ہے، ہمارے جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے۔ کہنے لگا میرا مالک بڑا سخت ہے، اگر تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن کیا کرتا، چل پڑا۔ اب ادھر سے پہاڑی پہ چڑھا، ادھر گراؤنڈ میں صحابہ بھی بیٹھے، مصطفیٰ بھی بیٹھے۔ جیسے ہی وہ پہاڑی پہ چڑھا اس کی پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، زندگی میں کبھی اتنا حسین چہرہ نہ دیکھا تھا۔ اب وہ پہاڑی سے نیچے آ رہا ہے، بظاہر تو وہ نیچے آ رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ اوپر جا رہا تھا، اس لیے کہ اس کا ہر اٹھنے والا قدم اسے مصطفیٰ کے قریب کر رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ فرمایا تیرے پاس پانی ہے، ہمارا لشکر پیاسا ہے، جانور پیاسے ہیں۔ رو پڑا، کہنے لگا ایک مشکیزہ پانی آپ کا کیا بنے گا؟ امام نبی مسکرائے، فرمایا پریشان نہ ہو۔ حضور نے کالی کپڑے سے گورے گورے ہاتھ نکالے، فرمایا اپنے مشکیزے کو میرے ہاتھوں میں رکھ دو۔ اب وہ جھکا، جیسے ہی جھکا اس کا چہرہ حضور کے چہرے کے قریب ہوا، وہ قریب ہو کر مصطفیٰ کے رخساروں کو دیکھنے لگا، اسے بھول گیا کہ مشکیزے کا منہ بھی کھولنا ہے۔ اپنی بات فرمایا مشکیزے کا منہ کھولو، مشکیزے کا منہ کھولنے کی دیر تھی، فرمایا میرا غلامو آؤ پانی پینا شروع کر دو، پی لو تو بننا شروع کر دو، کر لو تو جانوروں کو پلانا شروع کر دو۔ 1400 صحابہ پانی پی چکے، جانوروں کو پلا چکے، برتن بھر لیے۔ صحابہ فرماتے لوگوں رب کی عزت کی قسم ہم نے جھک کر دیکھا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ یفور الماء بین اصابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امثال العیون، 1400 صحابہ کا فتویٰ ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، انگلی کی ہر کھائی سے کوثر کا چشمہ جاری تھا۔ 1400 صحابہ پانی پی چکے، جانوروں کو پلا چکے، برتن بھر لیے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، فرمایا پانی چیک کر لے۔ اس نے مشکیزہ دیکھا، مشکیزہ بھرا ہوا تھا، فرمایا جاؤ کہیں تیرا مالک اس سے ناراض ہو گئے، جلدی جا۔ اس غلام کی چیخ نکلی، کہنے لگا اب کہاں جاؤں، ساری منزلیں تو میرے قدموں میں سمٹ آئی ہیں، پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کہ جس کی یہ شان ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کملی والے نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے ساتھ حضور نے اپنے گورے گورے نورانی ہاتھ، اب دیکھیے وہ نور تھا جو چمک رہا تھا، اپنے گورے گورے نورانی ہاتھ اس کے سیاہ چہرے پہ پھیرے، ایسا ہاتھ پھیرا سیاہی کھینچ لی اسے گورا کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ینظر فی وجہہ کما ینظر فی المیراء، اس کا چہرہ اتنا روشن ہوا ہمیں اپنے چہرے اس کے چہرے میں نظر آنے لگے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا جاؤ کہیں تیرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا اب نہیں جاؤں گا، کیوں؟ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے نصیر، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے نصیر، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا۔ ایک بار نے آنکھ بھر کے دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ کہنے لگا اب نہیں جاؤں گا، فرمایا جاؤ اس میں بھی ایک حکمت ہے،
اگلی بات بڑی مزے کی ہے، جب جا کر دستک دی مالک باہر نکلا، اپنے ہی غلام سے پوچھنے لگا بتا تو کون ہے، بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا تیرا غلام. کہنے لگا نہیں. پوچھا وہ کیسے؟ کہا میرا غلام کالا تھا تو گورا ہے، اس کا چہرہ سیاہ تھا تیرا چمک رہا ہے، تو کون ہے؟ کہا پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم تیرا ہی غلام ہوں. پوچھا بتا فرق کیسے آیا؟ کہا فرق بس اتنا ہے کہ جب یہاں سے نکلا تھا تو تیرا غلام تھا، پلٹ کر آیا ہوں تو مصطفیٰ کا غلام بن چکا. وہ کہنے لگا وہ ہے کون؟ اور جس کو دیکھ کر سب کچھ لٹا بیٹھا ہے. اس نے کہا کیا بتاؤں، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے، ہاتھ سے جانا دل کا. کہنے لگا کیا بتاؤں، منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ اکھ وچ پا کے تکیو سو، اکھ وچ پا کے تکیو سو، میرے دل نو کر کے دو ٹکڑے. افسوس کہ میری اکھیاں نو اودا وار بچونا نہیں آیا، جڑا لٹ کے لیا گیا دلڑی نو وہ پھر پرونا نہیں آیا. اللہ رب العزت بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.